نوید 14 جماعتیں پاس کر کے سند لے چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک اپنے معیار کی ملازمت نہ ملی تھی۔ وہ اپنے والدین، 3 بہنیں، بھائیوں اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کسی ادارے میں معمولی نوکری کرتے تھے، جس سے گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اخبار میں اعلان کردہ سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 3 مہینے کی تربیت کے بعد وہ ایک نجی بینک میں سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ وہ جاسوسی ناولز پڑھنے کا شوقین تھا، اس لیے وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا اور چوکس رہتا۔ وہ صبح چہل قدمی کرتا اور رات کو جم بھی جاتا تھا۔ بینک میں آنے جانے والے لوگ اسے مشکوک لگتے، ان پر نظر رکھتا۔ اس طرح محنت اور دل لگا کر کام کرتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اس دوران دوسرا سیکورٹی گارڈ چھٹیوں پر چلا گیا اور نئے سیکورٹی گارڈ عزیز نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ایک دن لمبے قد اور بڑی عمر کے ایک صاحب آئے۔ انہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غصہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، مگر ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکا۔ جب 3-4 دن تک وہ مسلسل آتے رہے اور ان کا کام نہ بنا تو نوید سے رہا نہ گیا اور پوچھ بیٹھا، انکل ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا؟ کہیں تو میں بینک مینیجر سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑے ہی عرصے میں سب اچھی طرح جاننے لگے تھے۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ نوید کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہنے لگے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ نوید نے رقم سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ چھٹی کے وقت جب اس نے مینیجر صاحب سے بات کی تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگے، وہ عجیب آدمی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ بس کسی نہ کسی بہانے ہر ایک کے کمرے میں گھس جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے۔ اگر اسے اکاؤنٹ کھلوانا ہی ہے تو اس کے لیے ضروری کاغذات ساتھ لانے چاہیے۔ اب اگر اس نے بدتمیزی کی تو اس کا بینک میں داخلہ بند کر دوں گا۔ نوید کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر اسے تجسس ہوا تھا۔ دوسرے دن وہ بینک کے اندر کسی ضروری کام سے گیا۔ واپسی آیا تو گارڈ عزیز کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نوید کو محسوس ہوا کہ اس نے اس آدمی کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چلا گیا تھا۔ رات کو نوید سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح عزیز غیر حاضر تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ آج نوید کی چھٹی حص اسے کسی خطرے سے ہوشیار کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتا ہوا چوکس ہو کر ہوشیاری کے ساتھ آنے جانے والوں کو دیکھنے لگا۔ رات کو گھر جانے سے پہلے وہ کچھ جگہوں پر گیا، پھر اس نے موبائل فون پر ضروری پیغامات بھیجے۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے دن جب سب سے پہلے بینک مینیجر کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس نکلا تو اس کے پیچھے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ گرمی زوروں پر تھی۔ دوپہر کے بعد 4 آدمی کار میں سوار بینک کے مرکزی دروازے پر اترے۔ ان کے چہرے پر ماسک لگے ہوئے تھے اور آنکھوں پر سیاہ چشمے لگے ہوئے تھے۔ سر کو ڈانپ رکھا تھا۔ 2 ڈاکو اندر چلے گئے اور ایک نے پھرتی سے نوید کی پیٹھ پر پستول رکھ دی اور کہنے لگا، اندر چلو۔ ایک باہر کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی ایک شربت والا ریڈی کے پاس موجود تھا۔ اندر جاتے ہوئے نوید یکدم لڑکھڑایا اور گملے میں سے ایک پھول توڑ کر دروازے سے باہر پھینکا۔ ڈاکو نوید کو اندر لے گیا تھا۔ بینک میں موجود 2 ڈاکو لوگوں پر پستول بتانے ہوئے تھے، جبکہ ایک کیشیئر کے پاس کھڑا تمام رقم تھیلے میں ڈلوا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھیلا ہاتھ میں لیے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر آئے، پولیس کے سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے جب ان کے چہروں سے ماسک، چشمے اور مال ہٹائے تو حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک عزیز گارڈ اور دوسرا وہی لمبا تڑنگا شخص تھا جو بوڑھا بن کر روزانہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے آتا تھا۔ مل کر بینک کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ ان کے 2 ساتھی اور تھے۔ انسپکٹر صاحب نے نوید کو بلا لیا اور کہنے لگا، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اگر تم ہوشیاری اور چالاکی نہ دکھاتے تو
آج یہ ڈاکو بینک کا لوٹ کر چلے جاتے۔ کاش ہر کوئی تمہاری طرح بہادر بن جائے۔ تمہارا شکریہ جناب، میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، گریجویٹ ہوں، مگر بے روزگاری سے پریشان ہوگا گارڈ کی نوکری کر لی اور آج اپنی جاسوسی فطرت اور بے چین طبیعت کی وجہ سے مجرموں کو گرفتار کرا دیا۔ عزیز گارڈ اور اس آدمی پر مجھے شک تھا جو نقلی بال اور داڑھی لگا کر بینک آ رہا تھا، اس لیے میں نے بینک کے سامنے موجود شرببار سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو اور تم مجھے گملے میں سے پھول توڑتے یا دروازے پر پھینکتے ہوئے دیکھو تو مددگار پر اس کو فون کر دینا۔ اس لیے ایسا ہی کیا اور اللہ کرم ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب نے پوچھا، اگر پولیس بر وقت نہ آتی تو ڈاکوؤں کے پاس جو نوٹ تھے وہ جعلی تھے۔ میں نے پہلے ہی اس بارے میں مینیجر صاحب سے بات کر لی تھی اور بازار سے نقلی نوٹ خرید کر انہیں دے دیے تھے۔ نوید نے مینیجر صاحب کو طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے دن اخبار میں نوید کی بہادری اور شربت والے کے تعاون کے چرچے ہو رہے تھے۔ پولیس کے محکمے نے نوید کو نوکری دینے کا اعلان کر دیا تھا۔